مشکات شریف کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں۔ تو اس کے حوالے سے ایک اعتراض، ایک کنفیوژن نارملی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ سعودیہ میں جو رمضان ہے وہ ہم سے ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا ایک دن بعد ہے۔ اس حساب سے اگر آخری عشرے کو دیکھا جائے تو جب سعودیہ کی وہاں پہ رات ہوگی تو ان کی جفت ہوگی، ہماری طاق ہوگی، اگر ہماری جفت ہوگی تو ان کی طاق ہوگی، تو یہ تو آپس میں کولیپس کر رہی ہیں دونوں چیزیں، تو پھر تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب لیلۃ القدر تو ایک ہے، تو ہم یہ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ لیلۃ القدر آج پاکستان میں ہے یا آج پھر سعودیہ میں ہے؟ اس اعتراض کے اوپر بہت سارے کویشچنز بنتے ہیں، لیکن اس کا جو حل میرے مائنڈ میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ لیلۃ القدر کو صرف طاق راتوں میں تلاش نہ کریں، آخری عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کریں، تاکہ جو بھی ہوگی ڈیفینیٹلی پھر اس رات کو آپ کو وہ نصیب ہو جائے گی۔ ورنہ تو یہ اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چاند دیکھنے کی مسٹیک ہے، یا جب دین آیا اس وقت تو ڈیفینیٹلی شروع میں صرف عرب میں ہی اسلام تھا، تو روزہ بھی سب کا ایک ہی دن پہ ہوتا تھا، ایک ہی دن پہ عید ہوتی تھی، یہ ڈفرینسز تو تھے ہی نہیں۔ اب چونکہ ہیں، اس وجہ سے تھوڑا سا اس چیز کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا اس چیز کو موڈیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ انسان کو سمجھ آ سکے۔ اب آپ صرف طاق راتوں میں لیلۃ القدر ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ جب کوئی عقل والا بندہ اس بات کو سوچے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر اس حدیث کے مطابق ہم عمل کریں گے تو پھر تو 2 لیلۃ القدر بننی چاہیے، کیونکہ بہت سے پاکستانی سعودیہ میں، اب سعودیہ والے اپنی طاق رات کے حساب سے کریں گے تو ادھر تو جفت ہوگی، تو کیا ادھر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا جو ہے نا وہ سینیریو کریٹ کریں گے اور پاکستان میں نہیں ہوگا؟ تو اس چیز کا حل یہی ہے کہ 10 دن لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے، وہ پھر جس دن بھی ہوگی وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔